یہ جو فیشن ڈیزائنر ہے نا ماریا بی، اس کے کپڑے لوگ بہت پہنتے ہیں، تو وہ بھی لائف سٹائل کو فالو کرتی ہے. وہ اپنی سٹوری سنائی اور انہوں نے اپنی گھر کی چھت پہ سبزیاں اور سب کچھ اگایا ہوا. کہتی ہے ہم صرف گھر کی سبزیاں کھاتے ہیں، اب ہم سب لگائیں گے. نیوٹریشن ریلیٹڈ پرابلمز ہماری بہت زیادہ ہیں. کون کون سی ہیں بتائیں ذرا؟ پیٹ میں گیس اور وزن زیادہ، اور کیا کیا محسوس ہوتا ہے؟ تھکن، جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، سانس پھولتا ہے، ہیموگلوبن لو ہو تو آپ دیکھیں بہت لمبی لسٹ ہے. آپ دیکھیں جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان کی کیلریز کتنی زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں سیب جو ہے اس میں کتنی کیلریز ہیں؟ 72. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کبھی سموسہ کھا نہیں سکتے، لیکن اب اس کو کھانا کب ہے، کیسے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. کامن ہماری غلط پریکٹسز کیا کیا ہیں؟ ایک تو مائنڈ لیس ایٹنگ ہے. مائنڈ لیس ایٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ دماغ کہیں اور ہے، کھا رہے ہیں، یا موبائل سامنے رکھا ہوا ہے تو کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے کھا رہے ہیں. یہ مائنڈ لیس ایٹنگ ہے. مائنڈ لیس ایٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کا وزن بڑھاتی ہے. بچوں کو کھانا دینے کے لیے ماؤں کا بڑا ٹپیکل طریقہ ہے کہ وہ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تو اس کے آگے وہ اسکرین رکھ دیتی ہیں. اس سے بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو کس چیز میں ڈال دیا، مائنڈ لیس ایٹنگ میں ڈال دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. مائنڈ فل ایٹنگ ہونی چاہیے. اسی لیے شکر گزاری بھی نہیں آتی. اچھا پھر نائٹ ٹائم نوشنگ ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہی جو رات کو بھوک لگنی شروع ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں یہ آرڈر کرنے کا رواج بھی رات کو زیادہ ہے، اور یہ نہایت ڈینجرس ہے. رات کو وہ پیسے بھی کم کر دیتے ہیں، پیکیجز بھی ایسے بنا دیتے ہیں رات کو آرڈر کریں تو آپ کو سستا پڑے گا، اور اس سے ہماری صحتیں تباہ ہو رہی ہیں. فریج کھول کھول کے بھی دیکھنا، رات کو چپس بنانے شروع کر دینے، چلو گھر میں ہی کچھ بنا لیتے، فرائی کر کے چیزیں کھا رہے ہیں. اماں سو گئی ہیں، اب ہم کچن میں لگے ہوئے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. اچھا پھر اینڈ لیس اسنیکنگ، ہر وقت منہ چلاتے رہنا. اتنا جنک ہے، اتنا جنک ہے. یہ دیکھیں سوال میرے پاس جو آیا، باجی اگر کسی کا سالن کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لیز کے ساتھ روٹی کھائے تو کیا وہ جائز ہے؟ مطلب فتویٰ بھی کیا لے رہے ہیں، جائز ناجائز کا. بہن اپنی عقل ہی استعمال کر لو. یہ تو اندھا، بہرا، گونگا، کانا بھی کہے گا کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ ایسی بات کون کہتا ہے کہ کاش 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 باجی ہاں بول دیں اور میں یہ کھاتی رہوں. تو یہ سوچ ہماری کہاں تک گئی ہے. پھر بریک فاسٹ اسکپ کرنا، ناشتہ نہ کرنا، یہ بہت کامن ہے، بہت ہی برا ہے. تم بھی ناشتہ نہیں کرتی؟ میں بھی نہیں کرتی. میں بھی نہیں کرتی. اچھا جو کر رہی ہے وہ کہتی ہے میں بھی چھوڑ دوں. پھر ایموشنل ایٹنگ ہے. اچھا یہ تو میرا بھی مسئلہ ہے جو کافی حد تک اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو رہا ہے. انہی رولز کو میں جو فالو کر رہی ہوں اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے. جیسے میں پڑھائی کر رہی ہوں نا تو میں نے بہت کھانا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے نا، کھانا ہے. لوگ ٹینشن میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، میں ٹینشن میں اور چیزیں کھاتی ہوں، بھوک بڑھ جاتی ہے. مزیدار سے مزیدار چیز چاہیے. کچھ لوگ جیسے ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو وہ بہت کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر بہت تیزی سے کھانا، جلدی جلدی کھانا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ میل پریکٹس ہے. جیسے ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا ڈاکٹر میل پریکٹس کرتے ہیں، اسی طرح ہم میل پریکٹس کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں. ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. امانت ہے نا جسم ہمارے پاس، تو اس کا حساب دینا ہوگا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا اب کرنا کیا کیا ہے، اس سفر کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو پرنسپل ہے کہ آپ کو نیچرل فوڈ کو پریفرنس دینی ہے. آپ کے پاس اگر دو چیزیں آ رہی ہیں سامنے یا آپ کو چوائسیز ہیں تو آپ نے نیچرل فوڈ لینا ہے. پروسیسڈ فوڈ کو زیادہ تر پیچھے کریں. آپ بتائیں اپنی جو لسٹ بنائی ہے اس میں دیکھیں کہ پروسیسڈ فوڈ کتنا ہے، پروسیسڈ کون سا ہوتا ہے اور نیچرل کیا ہوتا ہے. نیچرل وہ ہوتا ہے مثلا سیب اگر میں کھا رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ درخت ہوگا اس سے سیب ہے، سیب توڑا ہوگا. لیکن اگر میں ایپل پائی کھا رہی ہوں، ایپل کیک بیکری سے لا کے کھا رہی ہوں، کہتی ہوں اس میں بھی تو ایپل ہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ڈالا ہے.
اس کی شکل کیا بن گئی ہے، اس کا مزاج کیسا ہو گیا ہے. ایک آلو کے چپس میں گھر میں کاٹ کے کھا رہی ہوں، میرا چپس کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور جو آلو پڑا ہوا ہے اس کو میں نے کاٹا اور وہ اس کے چپس بنائے. مجھے پتا ہے میں نے کون سا آئل استعمال کیا، اور میں نے آلو کو ڈالا جو صحیح شکل میں تھا، گندا نہیں تھا، خراب نہیں تھا. لیکن وہ جو فیکٹری سے نکلے ہوئے پتلے پتلے بڑے مزے کے مجھے چپس لگ رہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اچھا آلو تھا نہیں تھا، اس کے کٹرز کیسے تھے، اس کا پروسیس کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا لگایا، نمک کی کوانٹٹی کتنی ڈالی، پروسیس کر دیا انہوں نے. تو جتنی پروسیس فوڈ ہوتی ہے وہ خرابی کرتی ہے. نیچرل فوڈ اور عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں دیسی کھانا. جتنا دیسی کھانا آپ کو ملتا ہے یہ نیوٹرینٹ ڈینس ہوتا ہے. جتنا پروسیسڈ ہوگا اتنی خرابی کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ پروسیس کرنے میں انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کی، اس کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کا کھانے کو زیادہ دل چاہے وہ آپ کے لیے بہترین ہو یا نہ ہو. اور لوکل جو سیزنل ہوتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے، اور لوکلی گرون بہترین ہوتا ہے. آپ کا جو علاقے کا ہے، جیسے میں ہمیشہ پیرنٹس کو، والدین کو کہتی ہوں کہ بچوں کو سیزنل پھل اور سبزی کھلایا کریں. جو اس موسم کا پھل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پیداوار اس لیے کی ہے. جیسے اگر آج کل گرمی ہے اور میں والدین کو کہوں کہ بچوں کو تھوڑے سے نٹس دیں، وہ کہتے ہیں جی گرمی نہیں لگے گی، زیادہ گرم ہوتا ہے میوہ. تو میں کہتی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں آم کیوں رکھا ہے؟ اس کو بھی تو ہم گرم کہتے ہیں نا. اور سردیوں میں ٹھنڈا پھل کیوں رکھا ہے؟ مالٹے کیوں اس میں رکھے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مالٹے ہمیں اب دے دیتے اور آم گرمائش کے لیے تب دے دیتے. اس کا مطلب ہے اسی موسم میں ہمیں آم چاہیے، وہ والا پھل چاہیے. تو موسمی پھل جو ہوتا ہے اور موسمی سبزی جو ہوتی ہے، یعنی اس موسم میں اگر آپ نے فریزر میں رکھی ہوئی ہے پالک، لیکن اس موسم میں کون سا پھل ہے زیادہ؟ کون سا ہے اس موسم کا؟ ٹینڈے ہیں، کریلے ہیں، بھنڈی ہے، وہ استعمال کریں. اور وہ موسم کا پھل ذرا سستا بھی ہوتا ہے. پھل اور سبزی جو ہوتی ہے نا موسم کا، وہ کمپیریٹیولی اس کی پرائس بھی ٹھیک ہوتی ہے اور وہ کھانے میں اچھا ہوتا ہے. لیکن ہمیں شیطان کون سا پھل یاد دلاتا ہے اور کون سی سبزی یاد دلاتا ہے؟ جو اس موسم کی نہ ہو. اور ہم کہتے ہیں وہ ٹن فروٹ لے آتے ہیں یا ٹن میں وہ چیز لے آتے ہیں. جو میں نے بھی بات کی کہ جیسے کئی دفعہ ہم کوئی، جیسے پالک ہے، ساگ ہے، اب آپ نے فریزر میں رکھ لیا ہے اور اب آپ کسی اور موسم میں نکال کے کھانا چاہتے ہیں یا کھاتے ہیں. فریز کی بھی چیز کچھ ٹائم کے لیے جب آپ کے فریزر میں رہتی ہے، یہ نہیں 2-3 سال پڑی رہے، تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی انرجی بھی پریزروڈ رہتی ہے، وہ برا نہیں ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا فریزر کا کھانا نہ کھائیں. تو اگر آپ نے لیٹ سے آج سبزیاں آپ لائیں ہیں اور آپ نے کاٹ کر، یا کوئی ایسا پھل ہے اس کو فریزر میں رکھ دیا، جیسے جب ہمارے گھر میں بروکلی بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو بروکلی جب سردیوں میں آتا ہے تو وہ اس کی پرائس ذرا بہتر ہوتی ہے. اگر ہم اس کو فریزر میں اسی وقت رکھ دیتے ہیں تو وہ 4-6 مہینے تک وہ فریش رہتا ہے، اس کی انرجی ٹھیک رہتی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ پھر گھر میں ہو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں کس فریزر میں پڑی تھی، کس حالت میں پڑی تھی اور میں دکانوں سے خرید کے لا رہی ہوں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یونیورسل ڈائٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو ایک کراچی میں بیٹھا ہوا کراچی کے حساب سے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ملتان میں بیٹھا ہوا، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، لاہور میں بیٹھا ہوا، ہر شخص اپنے علاقے کے مطابق کھائے گا. کوئٹہ میں بیٹھا ہوا، تھوڑی سیزنل چینجز ہوتی ہیں نا. اب ہم یہاں سے کسی کو فون کریں کہ آج ہم نے ایک لیکچر سنا ہے یہی کھاؤ، ایسے نہیں ہے. وہ اپنی سیزنل جو چیز ہے اس کو استعمال کرے تو وہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ جو ہم نیچرل فوڈ کھاتے ہیں یہ ہماری جو باؤل ہیبٹس ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے. یعنی یہ جن کو قبض کی شکایت ہے، جن کو گیس بہت رہتی ہے، جن کو بار بار لوز ٹولز شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ میدا بہت سینسیٹیو ہے، اس میں گرمائش محسوس ہوتی ہے، جتنی آپ نیچرل ڈائٹس کھائیں گے آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جتنے لوگوں کو بھی ہر وقت میدے میں درد اور ایسیڈیٹی رہتی ہے، دیکھ لیں وہ جنک زیادہ کھا رہے ہوں گے، مسالے زیادہ لیتے ہوں گے، بیکار کھانے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ خود زیادتی کر رہے ہیں نا اپنے ساتھ. اسی طرح آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ کھانے سے آپ کو بیماریاں کم ہوتی ہیں، آپ جلدی کوئی وہ بیماری لے کر نہیں آتے اپنے ساتھ. ہر وقت آپ کو یہ نہیں کوئی ساتھ بیٹھا اس کو فلو تھا مجھے فلو لگ گیا، یہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ.
الا ماشاء اللہ. اسی طرح آپ کی بلڈ شوگر صحیح ریگولیٹ رہتی ہے. ایسے لوگوں کو شوگر ہونے کے چانسز، ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اسٹیبل رکھتا ہے یہ والے کھانے جو ہیں ہماری بلڈ شوگر کو ٹھیک رکھتے ہیں، زیادہ دیر تک اسٹیبل رہتی ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جو ٹیومرز وغیرہ ہیں، کینسر کی گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ رک جاتی ہے. جتنا آپ آرٹیفیشیل فوڈ کھاتے ہیں، بیکار جنک کھاتے ہیں، کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، میں آپ کو بالکل موٹی موٹی باتیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھیں. اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، ابھی جو آپ نے ڈائٹ لکھی ہے نا کہ میرا ٹپیکل ڈے کیسا ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کرنا ہے. چینی والی چیز، چینی کی جگہ آپ کیا کریں، کیا لے سکتے ہیں، شکر، گڑ. دوسرا کیا ہے، میدا. یہ جتنی بیکری پروڈکٹس ہیں کم سے کم استعمال کرنی ہے. بیکری میں پہلے میں جاتی تھی تو 15 چیزیں اٹھا لیتی تھی، کیک بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، بسکٹ بھی اٹھا لو، وہ بھی. اب میں اپنے آپ کو نا یہ والی چیزیں بتاتی رہتی ہوں. بیکری میں جاتی ہوں، کہتی ہوں نہیں نہیں، پھر اٹھانے لگتی ہوں نہیں. وہاں میں میری جنگ ہی اندر کی چل رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں عجیب مخبوط الحواس خاتون آنٹی آئی ہیں جو وہ چیزیں نہیں لینی آ رہی. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو ہی سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا نہ ہی کھاؤ نہیں تو پھر بیماریاں آئیں گی. اور پھر اگر بچوں کے لیے لوں تو پھر سوچتی ہوں اچھا بچوں کو بھی زیادہ بیماریاں دوں گی. پھر میں کیلکولیٹ کرتی ہوں اتنے پیسوں کا تو میں پھل لے جاؤں. پھر میں یہی کرتی ہوں، پھل لے کے جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھی چیز لے کر جاؤں جس کے کھانے سے اثرات بھی اچھے ہیں. ایسی جو چیزیں ملتی ہیں نا، یہ بھی جو پروسیس والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ ہمارے سیریلز وغیرہ جتنے آتے ہیں، بڑے خوشی خوشی ہم کہتے ہیں میں تو صبح سیریل لیتی ہوں. میں پوچھتی ہوں کون سا والا سیریل؟ وہ کسی برانڈ کا سیریل مہنگا بھی ہوتا ہے، کارن فلیکس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب پروسیسڈ ہیں. کویکر اوٹس لوگ اتنے مہنگے والے لیتے ہیں، یہ پروسیسڈ ہیں. اب میرے گھر میں کوئی ایک فرد ہے جو کویکر اوٹس کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کویکر اوٹس لینے ہیں. میں اس کی بجائے جو عام دلیا ہوتا ہے وہ بھگو کے رات کو وہ کھاتی ہوں. اسی طرح یہ جو آئلز ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی جو چیز پسندیدہ ہے، پریفرڈ ایک تو دیسی گھی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹروں نے خود ہی دیسی گھی سے روکا اور اب دوبارہ شروع کروا دیں. دیسی چیز جو ہوتی ہے اس سے 100% نہیں رکیں، اس کو ماڈریشن میں لے کر. تو جیسے کوئی آپ نے اگر کبھی پراٹھا کھانا ہے، ہر روز تو نہیں کھائیں گے نا پراٹھا، تو پراٹھا کھانا ہے تو آپ دیسی گھی میں بنا لیں، وہ ہیلدی ہے. یا یہ کہ سرسوں کا تیل بہت اچھا ہے، سرسوں کا تیل استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ٹیچر نے ہمیں لاسٹ رمضان میں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے پکوڑے کھانے ہیں رمضان میں تو آپ 2-3 پکوڑے کھا لیں لیکن اس کو سرسوں کے تیل میں بنائیں. تو مجھے ہوا کہ اچھا سرسوں کے تیل کا تو بڑا عجیب سی اسمیل آئے گی، میں کیا کروں گی. لیکن پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں یہ کوشش. اور میں نے سرسوں کے تیل میں بنائے اور بالکل مزے کا ذائقہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ساتھ ہی کہ سبزی جب آپ بنائیں تو سرسوں کے تیل میں بنائیں. اب دیکھیں ہر چیز کا آلٹرنیٹیو متبادل موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کچھ نہیں کھا سکتے. گاؤں وغیرہ میں جاؤ تو لوگ سالن کھانا سرسوں کے تیل میں بناتے ہیں اور اسی لیے وہ ہیلدی ہیں. پھر یہ سویٹنرز لینا جو ہے نا کہ وہ جو ملتے ہیں نا آرٹیفیشل سویٹنرز، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں اچھا جی میں نے چینی نہیں لینی تو سویٹنر لے لوں، اس کی بجائے شکر لے لیں، گڑ لے لیں یا کچھ نہ لیں. اگر اسٹیویا بھی لینا ہے آپ نے، اسٹیویا نیچرل پلانٹ سے آتی ہے نا، تو وہ بھی پھر جو کمرشل پروڈکٹ ہے اس کو انہوں نے پروسیس کر دیا ہے. پھر کسی پنساری کی دکان سے اسٹیویا لیں، وہ متبادل ہے نا، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ پلانٹ ہے جس سے اس کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے. فوڈ کلرز والی چیز نہ استعمال کریں، کم سے کم لیں. اسی طرح سے فوڈ فلیورنگ والی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہاسپٹلز میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کسی کا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ہلکا کچھ پینے کے لیے دیں. ہم سب سے پہلے وہ بازاری جوس لاتے ہیں جو مختلف برانڈز کے ہیں، جس میں پانی ہے، شوگرز ہیں، سویٹنرز ہیں، فوڈ کلر ہیں، فوڈ فلیور ہیں. ایکچوئل چیز کچھ بھی نہیں ہے اور اتنے وہ خراب ہیں صحت کے لیے. وہ ہم مریض کو بھی پلاتے ہیں اور اپنے سب گھر والوں کو بھی پلاتے ہیں زبردستی، پئیں پئیں پئیں. جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، ہم خود لیتے ہیں، ہم مانگتے ہیں جوس نہیں ہے، سوڈا نہیں ہے، گیس ہو رہی ہے اس کے لیے چاہیے. وہ گیس بنا رہا ہے بھائی، وہ تو آپ کو اور تنگ کر رہا ہے. GMO فوڈ، جینیٹیکلی مینوفیکچرڈ فوڈ،
یہ جتنی چیزیں انہوں نے اس کی شکلیں بدل دیں، ان کا ٹیکسچر بدل دیا، یہ سب بیماریاں لانے والی چیزیں ہیں. جب تک ہم ان کو منیمم پہ نہیں لے کے جائیں گے، منیمم جہاں آپشن ہے. دوسری چیز آپ کو پتہ ہے گروسری کا اصول کیا ہے؟ جب آپ بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں نا جہاں یہ گروسری سٹورز ہوتے ہیں، اس کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ جو شروع کے کاؤنٹرز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ جنک پڑا ہوا ہوتا ہے. کہ آپ کی نظر ہی جنک پہ پڑتی ہے، فوراً جنک خریدتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کاؤنٹرز کے پیچھے جائیں. جب آپ پیچھے کی طرف جائیں گے وہاں پہ صحیح فوڈ ہے، پہلے اس سے اپنا وہ کارٹ بھریں. میں تو خیر لسٹ بنا کے لے کے جاتی ہوں اور میں ان کاؤنٹرز کی طرف دیکھتی بھی نہیں جو میں نے نہیں لینا. پھر آپ جب آگے کی طرف آئیں گے تو پھر آپ چانسز ہے کہ آپ کا کارٹ آلریڈی بھرا ہوا ہے، تو آپ کو سائیکولوجیکلی یہ فیل ہوگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو اوائڈ کریں گے. لیکن اگر خالی کارٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، سامنے ہی جنک ہے، وہ کلرفل لگ رہا ہے، فوراً وہ ڈالیں گے. مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں اس پہ بڑا کام کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کو آگے پھل پڑے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. آپ چلے جائیں کسی بھی سٹور پہ. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑی سی کر کے بات ختم کروں گی اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. یہ میں نے آپ کو سکھانا ہے، ان 8 ایریاز پہ ہم نے کام کرنا ہے. خوراک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے چند اصول اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا اس کو آبزرو کرتے رہنا ہے. آبزرو کرنا ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں، کیا پی رہی ہوں. اگر آپ پورے ہفتے کا لکھ کے اپنے لیے یہاں لائیں گے نا اور ساتھ ساتھ چیک کریں گے تو آپ بہت جلدی اسیس کر لیں گے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. آپ نے ڈیلی ڈیٹ لکھی، جیسے لکھا منڈے، اور پھر پوری لسٹ بنا دی کہ صبح اتنے بجے یہ کھایا اتنی کوانٹٹی میں، یہ لیا اتنا، یہ لیا ایسے، یہ لیا، پورا لکھ لیں. ہر دن کا لکھ لیں. اگر آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو میں نے نیچرل فوڈ نہیں لیا، میں تو آرٹیفیشیل فوڈ بہت زیادہ کھا رہی ہوں، جنک بہت زیادہ کھا رہی ہوں، اس کو نیچرل فوڈ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گی. پتہ ہوگا تو کریں گے نا، ٹھیک. اچھا، پھر یہ کہ ٹائمنگز ہوتے ہیں کھانے کے، یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ کس چیز کو کس وقت کھانا ہے. اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. کئی دفعہ آپ کو غلط چیز کھا رہے ہیں نا، اس کا ٹائم درست ہے تو وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتی. اور کئی دفعہ آپ صحیح چیز کھا رہے ہیں لیکن اس کا ٹائم آپ نے ٹھیک نہیں رکھا تو آپ کو نقصان دے گی. تو یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. لیکن وہ اب آپ کو اپنے ٹائمنگز بتاؤں گے کہ میں کس وقت کیا کھا رہی ہوں، تو جب آپ اس سے میچ کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی. ایک ہوتا ہے کانسیپٹ ڈائٹنگ کا، جس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. ڈائٹنگ آپ کو ہر چیز سے روک دیتی ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کرنا. ایسے نہیں ہے. آپ کو اپنی پسند کی چیز کھانے کی ایک گنجائش ملنی چاہیے جو آپ کو پسند ہے. لیکن اب اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ آپ کو سیکھنا ہے. اور کسی اچھی چیز کو اپنا فیوریٹ فوڈ کیسے بنایا جاتا ہے، کتنا کھانا ہے. پھر یہ کہ کمبینیشنز ہوتی ہیں، کچھ کمبینیشن بڑی کلر ہیں، وہ نہیں استعمال کرنی، ان کو سیکھنا ہے. پھر خوراک کو روٹیٹ کرنا ہے. ایک ہی چیز بار بار کھانے سے جسم میں زیادہ خرابی آتی ہے. ورائٹی ایڈ کرنی ہے. یہ بھی آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے نا کہ روز ایک ہی چیز بس بنا دیں. میں ایسے ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں ہمیں روز بریانی کھانی ہے، تو ان کے گھر والے دیچکا بھر کے بریانی بنا دیتے ہیں، وہ 3 دن 5 دن بس اسی میں سے کھاتے رہتے ہیں. کہتے بس مجھے پسند ہی ہے، میں نے اور کچھ نہیں کھانا. تو اس کے بھی کیا اثرات ہوتے ہیں یہ سیکھنا ہے. پھر خوراک کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ. ہم نے کیا وہ کوئی ڈائٹ پلان پڑھ لیے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، کیلوریز ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، لیکن جو بیسک اصول ہیں کھانے پینے کے معاملے میں ان پہ ہم کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، ان کو اختیار نہیں کرتے. اور اس میں آپ کی واٹر انٹیک آتی ہے کہ پانی کتنا پینا ہے، کب پینا ہے، اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. صحیح پانی پینے سے کیا ہوگا باڈی میں، غلط طریقے سے پانی پینے سے آپ کو کیا کیا فیل ہوگا، یہ سمجھنا ہے. یہ 8 اصول ہیں جن پہ آپ نے کام کرنا ہے. بیسیکلی جب ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو ہمارا جو باڈی ہے نا پہلے وہ ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہے. خاص طور پہ لیور، جگر ہمارا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے. جب ہم اصول صحیح اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں کھانے پینے کے معاملے میں، جتنے ٹاکسنز ہماری باڈی میں گئے ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین بھی آج کے دور میں کھانا کھائیں گے نا، میرے پاس ایسے سوال آتے ہیں دودھ کون سا استعمال کریں، انڈے کون سے کھائیں. یہ سطحی جملے اور سطحی باتیں ہیں. آپ اصولوں کو سمجھیں. اگر آپ نے صحیح اصول کے مطابق کھایا، کبھی کبھار کوئی بازاری چیز بھی کھا لی، کوئی غلط چیز بھی کھا لی، تو آپ کی باڈی اس کو سہ لے گی. لیکن اگر آپ سوچے سمجھے بغیر کھا رہے ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا. پھر
وہ اپنے آپ کو بہتر بناتی ہے اور پھر جو سسٹمز میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہے. باڈی آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے, آپ نے بس صحیح چیز اندر ڈالنی ہے, اپنے آپ کو کچرا نہیں سمجھنا. تو پھر آپ دیکھیں آپ کا جسم خود بخود آپ کو اس ہیلنگ کی طرف لے کے جائے گا وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹس. آپ نے سوال جو کیا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ سپلیمنٹس بہت زیادہ لیتے ہیں. یہ بالکل بھی درست رویہ نہیں ہے, بالکل نہیں لینا چاہیے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ پوچھیں تو یہ ڈاکٹرز بھی اتنا ریکمینڈ نہیں کرتے, لیکن ایک تو ان کو ڈائٹ پلانز نہیں دینے آتے, ہمارے پاس یہ سسٹم ایسے نہیں ہوتے, اپروچز ایسی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی پھر کئی دفعہ کہتے ہیں اچھا جی مریض اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے تو لکھ دیتا ہوں. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اسپیشلی زیادہ یہ چیز پریکٹس کرنی شروع کی ہے. پہلے بھی میں یہ کرتی تھی کہ جب میرے پاس کوئی بچہ آیا ہے اور مدر تقریباً ہر ماں کہہ رہی ہے بچے کو کوئی طاقت کی دوائی دے دیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ طاقت کے لیے خوراک ہوتی ہے, دوائی نہیں ہوتی. پھر وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اتنی دوائیاں نہیں دیتی, بھوک لگنے کی دوائی دیتے ہیں. یہ بھی بہت کامن جملہ ہے, بھوک لگنے کی دوائی. بھوک لگنے کے لیے میں کہتی ہوں ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے محنت. کہ آپ محنت کریں گے تو پھر انسان کو صحیح چیز پتہ ہوگی اور وہ کام صحیح طرح کرے گا. تو بھوک لگنے کی کوئی دوائی نہیں ہے. کچھ کیسز ہوتے ہیں جیسے مثلا اگر ایک انسان بالکل میٹ نہیں کھاتا, اس میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اس کو اس کے لیے سپلیمنٹ کیا جاتا ہے. کچھ کیسز ہیں جن میں کیلشیم ایکسٹریملی لو ہو گئی ہے, اب ڈائٹ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اب اس کو دینا پڑ رہا ہے. یا کچھ کیسز ہیں جن میں آئرن بہت کم ہو گیا, اب آپ ان کو ڈائٹ پلان تو دے رہے ہیں لیکن وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو ان کو کوئی سپلیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایبسنٹ مائنڈیڈ آپ سپلیمنٹیشن پہ جا رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی وائٹامنس کی کمی ہے تو آپ کو کیا کھانا چاہیے, پھل لیں, سبزی لیں. تو ایک دن میں اگر ہم نارمل کھانا کھاتے ہیں جس میں تھوڑے سے نٹس لے لیتے ہیں, اس کے علاوہ پھل لیتے ہیں اور وہی موسمی پھل ہے, سبزی بھی لیتے ہیں, تھوڑا سا سلاد لیتے ہیں, باقی ریگولر اپنا کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ پورا ہو جاتا ہے. آپ سن شائن تھوڑی سی لیتے ہیں, ہڈیوں کو اس کے لیے چاہیے. آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, پٹھے آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے روٹین میں فضول میں سپلیمنٹس نہ لیں, ان کے اپنے بہت سارے نقصانات ہیں کیونکہ یہ سب آرٹیفیشل چیزیں. نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے پریفر کیا کریں, انلیس آپ کا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس میں پھر ڈاکٹر خود سے ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے لینا ہے. اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے, اپنا پورے ویک کا ڈائٹ پلان بنانا ہے. یہ جو میں نے اصول بتائے ہیں تھوڑا سا ان کو سوچنا ہے کہ آپ کے کیا کانسیپٹس ہیں. ابھی تک جو ہم نے بات کی, ایٹ لیسٹ آپ یہ اس ہفتے میں انالائز کریں کہ میری ڈائٹ میں نیچرل فوڈ کتنی ہے اور آرٹیفیشل فوڈ کتنی ہے. اور اس آرٹیفیشل فوڈ کو لیتے ہوئے اگر آپ اپنے منہ میں ڈسٹیسٹ لے آئیں گے نا کہ میں آرٹیفیشل فوڈ کھا رہی ہوں اور اس سے میں تباہی پھیر رہی ہوں اپنے سسٹم, پروسیس فوڈ لے رہی ہوں, تباہی آ رہی ہے میرے سسٹم میں بہت زبردست قسم کی. اور 15-20 سال میں یا میں ویل چیئر پہ ہوں گی یا میں بسترے پہ لگی ہوئی ہوں گی. یہ تو ایک پروسیس ہے نا جو آپ خود کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اپنے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ڈسٹیسٹ لانا ہے. غلط چیز کے لیے خوشیاں نہیں ہونی چاہیے, ڈسٹیسٹ ہونا چاہیے. پھر دیکھیں آپ کا آٹومیٹیکلی دماغ اس طرف جائے گا کہ میں نے صحیح کام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا. چلے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.